تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کو جو مس کیا گیا تو اس طرح کیا گیا، اس نے دھڑلے کے ساتھ کیا گیا، اور اس طریقے سے باتیں زبان پر جاری کرا دی گئی، اور اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دی گئی کہ بڑے بڑے مصنفین کے قلم سے وہ ٹپک پڑی ہے بغیر اس کے کہ ان کا کوئی ارادہ اس میں شامل ہو۔ اس سے بہت سی وہ چیزیں جو ہے عام ہو گئی کہ جن کا واقعہ یہ ہے کہ جب تاریخ کا محققانہ انداز میں مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو کہ بالکل ہی تصویر جو ہے وہ دوسری۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ قرابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یقیناً بنا فضیلت ہے، لیکن یہ بھی معاملہ جو ہے بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دوہرا حاصل ہے حضرت علی کی نسبت رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اصل بنا فضیلت کیا ہے؟ عربی زبان کا ایک مشہور شعر ہے کہ ان الفتى من يقول ها انا ذا ليس الفتى من يقول كان ابي۔ ودرم سلطان بوت کہنے والوں کو تو کبھی بھی دنیا میں کوئی عزت والا مقام حاصل نہیں ہوا۔ سوال تو یہ کہ تورات کے تم کیا؟ جوان اصل میں وہ ہے، جوان مرد وہ ہے جو یہ کہے میدان میں آ کر کہ یہ میں موجود ہوں۔ جوان وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا شجاع تھا اور اتنا بہادر تھا۔ تو بات تو اصل میں یہ ہے کہ قرابت اپنی جگہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصل بات تو یہ ہے کہ خود اپنی سیرت و کردار کا کیا حال ہے، اپنا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اسی اعتبار سے سیرت عثمان پر غور کی۔ میں نے چند آیات آج پڑھی ہیں اور انہیں اپنی اس گفتگو کا یا گفتگو کے اس حصے کا عنوان بنایا۔ آپ کو معلوم ہے سورہ فاتحہ ہماری نماز کا جزو لازم ہے، اور اس میں ہم ایک دعا اللہ سے کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں تھا کہ وہ کون ہے منعم علیہم، کن پر انعام ہوا، لیکن قرآن کا اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، جو بات کہیں مجمل ہوگی کہیں مفصل مل جائے گی۔ سورہ نساء میں اس کو کھولا گیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے گا اسے ایک معیت معنوی حاصل ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اور یہاں اب تشریح کر دی کہ وہ کون ہے انعم اللہ علیہم، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ چار جماعتیں انبیاء کرام ہیں بلند ترین مقام پر، ان کے بعد درجہ ہے صدیقین کرام کا، ان کے بعد ہے شہداء کرام، اور ان کے بعد ہے صالحین مومنین۔ نیچے سے چلیے تو صالحین مومنین، پھر شہداء کا رتبہ ہے، پھر صدیقین کا مقام و مرتبہ ہے، اور پھر انبیاء کرام کا۔ ان میں سے نبوت کا جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے بھی کسبی نہیں تھی، وہ بھی تھی، اور اب تو اس کا دروازہ مستقلاً بند ہو چکا، مکمل طور پر بند ہو چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہی نہیں ہوا، اس کی تکمیل بھی ہو چکی، اتمام بھی ہو چکا۔ البتہ یہ دو بقیہ جو مراتب ہیں درمیان کے، یہ بہرحال بند ہونے والے نہیں، اپنی اپنی ہمت، اپنی اپنا ایثار، اپنی اپنی کوشش، اپنی اپنی محنت، اور کسی درجے میں اپنی اپنی استاد طبع کے اعتبار سے ان دونوں مراتب تک ان پر فائز ہونا انسانوں کے لیے اب ذرا اس مقدمے کے ساتھ غور کیجئے۔ آخری پارے کی ایک سورت ہے سورۃ اللیل، اس کی آخری آیات کے بارے میں تو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی۔ فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقیٰ کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، ان کی سیرت اور شخصیت کا سب سے نمایاں وصف
اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا تزکیے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی قرض ان پر تھا. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مال خرچ کرے یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر، اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، پیغام خداوندی کی نشر و اشاعت کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کا سامان فراہم کرنے کے لیے. یہ سب سے نمایاں وصف ہے. یہ سورہ مبارکہ در حقیقت سورہ صدیقیت ہے. یہ وہ بات ہے جہاں تک پہنچے امام راضی رحمت اللہ علیہ کہ سورۃ اللیل سورۃ الصدیقیہ اور سورۃ والضحیٰ اس کے فوراً بعد جو آ رہی ہے وہ سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو صدیقیت ہے اس کے جو عناصر ترکیبی ہے وہ اس سورت کی ہے پہلے ابتدائی آیات میں بیان ہوا. 3 ہے اوصاف. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جس شخص کی سیرت و کردار میں یہ اجزائے ثلاثہ جمع ہو جائیں، اعطاء اس میں سب سے اول اور آخر میں جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے زیادہ نمایاں اسی کو کیا. الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ. ابتدا میں بھی فرمایا فاما من اعطیٰ واتقیٰ وصدق بالحسنیٰ. ایک طرف اعطاء ہو، جود و سخا ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان تڑپ اٹھے، اس کی تکلیف دور کرنا اگر اس کے بس میں ہو تو اس تکلیف کو دور کرے. کسی کو احتیاج میں دیکھ کر اس کا اپنا آرام جو ہے اس پر حرام ہو جائے جب تک کہ وہ اس کی احتیاج کو اگر دور کرنے پر قادر ہے تو دور نہ کر دے. یہ ہے اعطاء، یہ وصف اول ہے. دوسرا وصف ہے واتقیٰ. طبیعت میں نیکی کا مادہ، برائی سے بچنے کی ایک کوشش، خدا ترسی اور خدا خوفی کی ایک کیفیت. اور تیسرا وصف جو تکمیل کرتا ہے ان کی کہ جس سے کہ مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے کسی کی صدیقیت پر، وہ ہے وصدق بالحسنیٰ. جو بھی اچھی بات سامنے آئے فوراً تصدیق کرے. انانیت نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ میں اس کی بات مان لوں گا تو میں چھوٹا ہو گیا یہ بڑا ہو گیا. بسا اوقات ہم خود اپنے اوپر وارد کر کے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. کسی سے بحث ہو رہی ہے اور اثناء بحث میں آپ نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن انسان اپنی بات کی پٹ پٹ کہ اگر میں مان لوں تو اس کے معنی کیا ہوئے، تالی پٹ جائے گی کہ میں ہار گیا وہ جیت گیا. تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ بات اس کی ٹھیک ہے ہم دلیلوں پر دلیلیں دیتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں. کسی کو مان لینا، کسی کی بات تسلیم کر لینا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جس میں یہ وصف ہو کہ چاہے دشمن بھی اگر کوئی بات کہے لیکن وہ بات اگر عدل اور انصاف پر مبنی ہے تو فوراً انسان تسلیم کرے. یہ ہے تصدیق بالحسنیٰ. یہ تینوں اوصاف جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ شخص صدیق کہلائے. سب سے زیادہ، سب سے نمایاں یہ اوصاف ثلاثہ جمع ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. اسی لیے وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ صدیق صرف وہ ہے. آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو شاید کہ صدیق اکبر کے معنی کیا ہے. سب سے بڑے صدیق. معلوم ہوا کہ صدیقین کی ایک جماعت ہے، صدیقین کا ایک گروہ ہے جس کے سرے گروہ ہیں، جس کے گلے سرسبد ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو صدیق اکبر ہے. یہ مفہوم نہیں ہے کہ صدیق صرف وہی ہے. اب ذرا آپ آئیے، یہی بات آئی ہے سورہ حدید میں. میں نے وہ آیات بھی آپ کو پڑھ کر سنائی. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، ان کے لیے اجر میں اضافہ ہوتا رہے گا، دوہرا کیا جاتا رہے گا، بڑھوتری ہوتی رہے گی، افزائش و افزونی ہوتی رہے گی، اور انہیں ان کے رب کی طرف سے اجر کریم ملے گا.
یہ صدقہ بھی آ گیا اور اللہ کو قرض حسنہ بھی آ گیا. ان دونوں علیحدہ علیحدہ اصطلاحوں کو سمجھ لیجئے کہ صدقہ ہے غرباء، مساکین، یتیموں، مسافروں پر خرچ کرنا، اور اللہ کے ذمے قرض حسنہ کیا ہوگا؟ جو اس کے دین کے لیے خرچ کیا گیا، جو اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے خرچ کیا گیا. لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو جائے، اس کے لیے جو مال خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کے ذمے قرض حسنہ ہوگا. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، سورہ حدید میں ابتدا سے آخر تک یہ مضمون جو ہے تانے بانے کی طرح بنا ہوا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا مال صرف کرے.